کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسین دیتے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسین دیتے ہیں، مقدروں سے بھی زیادہ حسین دیتے ہیں۔ در حسین پہ آیا ہے عرش سے فطرس، در حسین پہ آیا ہے عرش سے فطرس، ملے جو پر تو پکارا حسین دیتے ہیں، ملے جو پر تو پکارا حسین دیتے ہیں۔ جو بد نصیب تھا رائب وہ خوش نصیب ہوا، جو بد نصیب تھا رائب وہ خوش نصیب ہوا، اسے جو بیٹوں پہ بیٹا حسین دیتے ہیں۔ یزیدی فوج کو چھوڑا تو یہ کہا ہردے، یزیدی فوج کو چھوڑا تو یہ کہا ہردے، چلا ہوں خرد کا رستہ حسین دیتے ہیں۔ خط حسین کو چوما حبیب نے کہہ کر، خط حسین کو چوما حبیب نے کہہ کر، یہ بخششوں کا بلاوا حسین دیتے ہیں۔ حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، یہی سبب ہے کہ بنیاد لا الہ بھی ہے، یہی سبب ہے کہ بنیاد لا الہ بھی ہے۔ عباس ہی لشکر کا علمدار بنے گا، عباس ہی لشکر کا علمدار بنے گا، سردار کا بیٹا ہے تو سردار بنے گا۔ عباس سے بچپن میں یہ حیدر نے کہا تھا، تو میری طرح کل کا مددگار بنے گا۔ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے۔ خشک ہونٹوں پہ زباں پھیر کے بولے اصغر، کربلا دیکھ لے ہم تیری قضا لے آئے، کربلا دیکھ لے ہم تیری قضا لے آئے۔ شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، کیا وہ عباس اگر اس نے بگا لے آئے، کیا وہ عباس اگر اس نے بگا لے آئے۔ شرک و فدق کی گھٹن ان کے مقدر میں تھی، شرک و فدق کی گھٹن ان کے مقدر میں تھی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے۔ مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے۔ ہاتھ پھیلائے بھی کیسے وہ کسی کے آگے، ہاتھ پھیلائے کیسے، ہاتھ پھیلائے بھی کیسے وہ کسی کے آگے، فرش ماتم سے جو زہرا کی دعا لے آئے۔ کہ ہو گئے ہم بھی نمک خوار حسین ابن علی، ہو گئے ہم بھی نمک خوار حسین ابن علی، اس زباں تک جو تبرک کے دیوالے آئے، اس زباں تک جو تبرک کے دیوالے آئے۔ اللہ دار سلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للملحدين والعاصين والظالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلوات بر محمد وعلى محمد. عزیزان ایمان، عزیزان محترم، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کریے اس وقت کو کہ جب پروردگار نے ملائکوں کو حکم دیا اور یہ بات کہی کہ میں روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس خلیفہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر اگر ہم انسانوں کو بھیج رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو صرف خالی انسان نہ رہے بلکہ اس کے پاس ہدایت بھی پہنچے، اور ہدایت پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ہادی کا ہونا جو اللہ کے یہاں سے ہادی بن کے آ جائے اور پھر وہ ہدایت کرتا رہے اور لوگ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں. یہ پروردگار کا نظام امامت و خلافت رہا کہ پروردگار نے جس کو خلافت دی، پروردگار نے جس کو امامت دی، وہی امام بن سکتا ہے، وگرنہ کوئی امام اور خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ جب اللہ نے ملائکوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. کس کا سجدہ کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. کیوں؟ اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیوں میں کہ اس کو زمین کا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو دبی کچی زبان میں اور جسے کہا جائے کہ اعتراض کرنا، ملائکوں نے اعتراض کیا کہ ہم کیوں اسے سجدہ کریں، آپ کیوں اسے خلافت دے رہے ہیں، کیوں اسے امام بنا رہے ہیں، کیوں ہادی بنا رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم آپ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں. جس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اسے تو ابھی ایک دن بھی اس دنیا میں نہیں ہوا ہے، ایک دن کا بھی نہیں ہے. ہم آپ کے اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو خلیفہ یا امام بنائیں. تو پروردگار نے پلٹ کر جواب دے دیا، کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے. پروردگار وہ کیا چیز تھی جو اللہ کو ہی علم تھا اور ان ملائکوں کو علم نہ تھا؟ تو شاید اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہی اسی سورہ بقرہ میں انہی آیات کے آگے پھر بیان فرماتا ہے کہ فقال انبئونی باسمائہم، کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو جب تمام اسماء کا علم دے دیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء کی تعلیم دے دی. یہ علم کی بات تھی کہ اللہ نے اپنے ہادی کو علم سے نوازا. جب تمام اسماء کی تعلیم دے دی، علم دے دیا، علم عطا کر دیا،
پھر اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف جناب آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، بلکہ جتنا علم جناب آدم علیہ السلام کو دیا اتنا ہی علم اٹھا کر ملائکوں کے یہاں بھی عطا کر دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، یعنی وہی علم جو جناب آدم علیہ السلام کو دیا تھا اسی کو اٹھا کر ان ملائکوں کو بھی عطا کر دیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تم اگر اعتراض کرتے ہو کہ تمہیں ہادی بنایا جائے، آؤ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں کہ جو علم میں نے تم دونوں کو عطا کیا ہے، جناب آدم علیہ السلام کو بھی اور ملائکوں کو بھی، اب جو علم دیا ہے میں تمہیں اس کا امتحان لوں گا، اور جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہ خلافت و امامت کا حقدار ہو جائے گا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے سب سے پہلے ملائکوں کو حاضر کیا، کہا اللہ تم لوگ جو ہے اس کا جواب دے دو جو امتحان لینے جا رہا ہوں۔ جب ملائکہ اس امتحان میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں نہیں آ رہا ہے، ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا ہم امتحان نہیں دے پا رہے ہیں، اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ آؤ آدم اب تمہاری باری ہے، اب تم ان اسماء اور ان انوار کو ملا لو۔ جیسے آج کل کے اس زمانے میں بھی ہم جب اسکول جاتے ہیں تو ایک کوسچن جو ہے وہ خود کوسچن مارک ہوتا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ میچ دا فالوئنگ سینٹینسز ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ ان کو میچ کر لیجئے آپ۔ ویسے ہی جناب آدم علیہ السلام کو اور ملائکوں کو بھی ایسا ہی امتحان لیا گیا تھا، ایک طرف انوار مقدسہ تھے اور ایک طرف ان کے نام تھے، اب ملانا ہے، جناب آدم علیہ السلام کو بھی ملانا ہے اور ملائکوں کو بھی ملانا ہے۔ جب ملائک تمام کے تمام اس میں عاجز رہ گئے کہ نہ نور کو پہچان رہے تھے اور نہ ہی ان اسماء کو پہچان رہے تھے، جناب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تو ایک مرتبہ جب جناب آدم علیہ السلام آتے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں الہی انت المحمود وہذا محمد، پروردگارہ کہ تو حمد و ستائش کیا ہوا پروردگار ہے اور یہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد جب دوسرے نور کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اسم کو ملانا چاہتا ہے تو آواز دی الہی انت الاعلی وہذا علی، پروردگارہ تو بلند و بالا پروردگار ہے اور یہ تمہارا علی ہے۔ اس کے بعد تیسرے کو دیکھتا ہے اور ملانا شروع کرتا ہے، آواز دیتا ہے الہی انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، کہ پروردگارہ کہ تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور یہ تمہاری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھے نور کو دیکھتا ہے، چوتھے اسم کو دیکھتا ہے تو ملانا شروع کر دیتا ہے اور آواز دیتا ہے جناب آدم علیہ السلام کہ الہی انت المحسن وہذا الحسن، کہ پروردگارہ تو احسان کرنے والا ہے اور یہ حسن علیہ السلام ہے۔ ایک نور بچا اور ایک اسم بچا، جب ان دونوں کو ملایا تو آواز دے دی جناب آدم علیہ السلام نے، کہا کہ الہی انت قدیم الاحسان وہذا الحسین علیہ السلام، پروردگارہ تو احسان ہی احسان کرتا ہے، یہ تمہارا حسین علیہ السلام ہے۔ میں کہوں گا جناب آدم علیہ السلام آپ نے ان انوار مقدسوں کو کیسے جان لیا، کیسے پہچان لیا؟ شاید جناب آدم علیہ السلام جواب دیں کہ اے نادان، جن انوار کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، اگر میں انہی انوار کو نہ پہچان سکوں تو پھر کن انوار کو پہچان سکوں؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو امامت و خلافت عطا کر دی گئی، مگر شرط یہ تھی کہ پہلے امتحان ہوگا۔ جب امتحان لیا پروردگار نے، ملائکہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، جناب آدم علیہ السلام کامیاب ہو سکے، تو خلافت و امامت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب دوسری جگہ پر پروردگار نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم نے اگر امامت و خلافت عطا کی ہے تو ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے امتحان لیا ہے اور جنہیں ہم نے علم کا ذخائر یا علم کا ذخیرہ انہیں عطا کر دیا ہے۔ تو پروردگار نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، کہا کہ یاد کرو جناب ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو
پروردگار نے امتحان پر امتحان لے لیے اور اتنے سخت ترین امتحان لیے ہیں کہ کبھی آگ سے گزرنا پڑ رہا ہے، کبھی اپنے خاندان کو بنجر زمین پہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کبھی ان کو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ اتنے امتحانات دیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور سب سے بڑا امتحان یہ تھا پروردگار کی طرف سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کئی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا اللہ کے یہاں سے۔ تو پروردگار نے جب ان کو بیٹا عطا کر دیا، کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں اس عمر میں پہنچا ہوں کہ اب ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن پروردگار نے ملائکوں کے ذریعے سے حکم کیا، کہا کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے اگر وہ چاہے۔ اور پروردگار نے ایسا ہی کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوئی۔ اب جب وہ اولاد اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے، اس منزل تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے اب باپ کا سہارا بننا چاہیے، اسے اب باپ کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، اسے اب اپنے والد کا خیال رکھنا چاہیے، اس عمر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، اب اس جوان بیٹے کو تم میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ توجہ رکھیے گا، اب اس بیٹے کو تم میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ شاید ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سوچنے پہ مجبور ہو جائے، پروردگار اگر بیٹا عطا ہی کرنا تھا تو پھر یہ قربانی کا سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ جب نہیں دے رہا تھا تب بھی امتحان لے رہا تھا، اور جب اب دے رہا ہے تب بھی امتحان لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں دولت سے نوازا ہے۔ ارے یہ دولت سے نوازنا یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں سے کوئی غربت ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے اگر تمہیں غربت میں رکھا ہے تو یہ بھی امتحان ہوا کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تمہارے صبر کو پہچان سکے، تم کہاں تک صبر کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے اگر تمہیں دولت سے نوازا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے امتحان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو تمہیں دولت عطا کی ہے، جو مال عطا کیا ہے، تم اس میں سے کتنا غریبوں کا حق دیتے ہو، کتنا ان کا خیال رکھتے ہو، کتنا مسکینوں کا خیال رکھتے ہو، کتنا یتیموں کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہو، تو یہ سب تمہیں کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ امتحانات ہے۔ ویسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحان ہوا۔ اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام 3 روز 3 شب تک مسلسل یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب تیسرے شب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے ایسا دیکھا ہے۔ ایسے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نبی کو خواب بھی کسی ایسے غیر خواب کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ اگر نبی خواب دیکھتا ہے تو وہ حکم پروردگار ہوا کرتا ہے۔ تو بیٹے نے بھی کہا یا ابتی، آپ اپنے کام کو انجام دے دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں کہوں گا ارے یہ صبر ابراہیم علیہ السلام ہی ہے کہ پروردگار انہیں حکم دیں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور یہ صبر جناب اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جو اس صبر میں مستقل نظر آ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ مجھے اور صبر دے۔ میں کہوں گا اگر یہ صبر کی انتہا ہے تو یہ صبر کی انتہا نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ صبر کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ صبر کی انتہا دیکھنی ہو تو روز عاشور امام حسین کے خاندان سے دیکھ لینا، جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے ہر اصحاب و انصار کو بھیج رہا ہے، وہاں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو بھی بھیج رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کیسے جائیں گے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اگر ہم حق پر ہے، اب چاہے موت ہم پر آ گر پڑے یا ہم موت پر گر پڑے، کوئی مضاحقہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنے امتحانات لیے گئے تو انہوں نے ان کو کامیابی سے اب پاس کر لیا اور اب وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ دے دیا گیا،
جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے کہا کہ پروردگار نے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم نبوت آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے، رسالت آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے، اب میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا، اب میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ ابھی تک جناب ابراہیم علیہ السلام صرف نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز تھے، اب جیسے ہی امامت کے درجے پر آ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور آسمان سے زمین کے یہاں نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر نظر پڑی ایک جگہ دیکھا کہ گناہ ہو رہا ہے۔ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کہا دیکھا کہ گناہ ہو رہا ہے، دعا کی پروردگارہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے۔ پروردگار نے دعا قبول کر لی۔ دوسری نظر دوڑائی ابراہیم علیہ السلام نے، کہا کہ جب دیکھا گناہ ہو رہا ہے پھر دعا کی کہ پروردگارہ انہیں نیست و نابود کر دے، تو پروردگار نے انہیں ختم کر دیا۔ اب جب تیسری نظر دوڑائی پھر دیکھا ایک گوشے میں گناہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گناہ ہو رہا ہے اور دعا کرنا شروع کی تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، میں نے نبوت اور رسالت اس لیے رکھی ہے کہ تم لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر آگے لے آؤ، اور امامت اس لیے ہے کہ وہ ہر کسی کو گناہوں سے بچائے رکھے، اور تم دعا کر رہے ہو اور اس مخلوق کے بارے میں دعا کر رہے ہو جسے پروردگار نے خود اپنے دست مبارک سے بنایا ہو، خود اپنی روح پھونک کے بنایا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دعا کرتے جاؤ اور میں اپنے بندوں کو ختم کرتا جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نکتہ یہ ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ابھی تک نبی اور رسول تھے، تو انہیں کائنات میں وہ نظر نہیں آتا تھا جو اب امام بننے کے بعد نظر آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اور رسول وہ ہوا کرتا ہے کہ جسے پروردگار جو کچھ کہے اور جو بھیجنے کے لیے کہے کہ وہ بھیجے اور لوگوں تک ہدایت لے کے چلے۔ لیکن امام وہ ہوا کرتا ہے کہ جو صرف اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ اسے اتنا نوازتا ہے کہ اب اسے خود اپنی آنکھوں سے دنیا کی ہر ایکٹیویٹی، دنیا کے ہر مسائل نظر آتے ہیں۔ اب دنیا اعتراض نہ کرے کہ امیر المؤمنین کو ایسے فیصلے کیسے دیا کرتے تھے، امیر المؤمنین ایسے فیصلے کیسے کیا کرتے تھے۔ ارے امیر المؤمنین امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے۔ جب ایمان اور جب امام کی یہ فضیلت ہوا کرتی ہے کہ اسے دنیا کی ہر چیز نظر میں آ جاتی ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں، جب ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی جب امام بنتا ہے تو اسے کائنات کی ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ ارے جب فخر ابراہیم علیہ السلام ہوا کرتا ہے اگر اسے ہر چیز کی خبر ہو تو اس میں شک نہیں کیا کرتے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اب لوگوں کا امام بن گئے ہیں۔ اب جب امام بن گئے ہیں تو صرف ایک کیٹیگری کے لیے رکھ دیا، کہا کہ کچھ خاص طبقے کے لیے تمہیں امام بنایا ہے۔ وہ کون سا تھا؟ للناس امامہ، صرف لوگوں کے لیے امام ہو۔ اب تم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مخلوق کے امام ہو بلکہ صرف لوگوں کے امام ہو۔ لیکن جب اماموں کی بات کی آگے پروردگار نے کہا کچھ امام ایسے ہیں جن کو ہم نے صرف خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے بنا رکھا ہے۔ اور جب اس کی تفسیر ہوتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کو، ہر ولی کو، ہر رسول کو اور رسول کے جانشین کو علم سے نوازا گیا ہے، پروردگار نے نوازا ہے، اور جب نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہر وہ چیز ان کو عطا کی ہے جس کی ان کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر جناب آدم علیہ السلام ہیں ان کو جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا ان کو علم عطا کر دیا جائے گا، جناب نوح علیہ السلام ہے جتنا علم کی ضرورت ہے انہیں عطا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی پیغمبر اللہ انہیں عطا کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اپنے مطلق نبی اور مطلق امام کی بات کی پروردگار نے کہا یہ تو وہ امام ہے اور وہ نبی ہیں جنہیں جتنا ضرورت تھی اتنا عطا کر دیا، لیکن جنہیں ہم نے پوری کائنات کے لیے بنا کے بھیجا ہے ان کے لیے کیا فرمایا پروردگار نے؟ کہا کہ وَعَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس چیز کا بھی علم عطا کر دیا جس کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اس کا بھی علم عطا کر دیا۔ یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کو
کہ جتنی علم کی ضرورت تھی اتنا ہم نے اسے پہلے ہی عطا کر دیا ہے، لیکن اب ہم اضافی علم عطا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری کائنات کے لیے امام بن کے آئے ہیں، پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، اور جب پوری کائنات کے رسول کی فضیلت یہ ہے کہ اسے ہر وہ چیز علم عطا کر دی گئی جسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور تب اس کا کیا عالم ہوگا جسے پوری کائنات کے لیے امام بنا کے بھیجا ہو۔ تو پروردگار نے جواب دیا کہ ومن عندہ علم الکتاب، کہ امیر المؤمنین کی ذات وہ ذات ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے۔ اب اگر تمہیں جناب آدم کا علم دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین کو دیکھ لینا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین کو دیکھنا، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کے علم کو دیکھنا ہو تو نظر امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف کر دینا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن وہیں جہاں لوگوں کو ان سے علم حاصل کرنا چاہیے تھا، ان کے در سے فیض ہونا چاہیے، فیضیاب ہونا چاہیے تھا، اور ان کے در سے توسل کرنا چاہیے تھا، ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی کہ کس ظلم و ستم سے ان کو گزرنا پڑا، اور کس ظلم و ستم تک امت محمدیہ ان کو لے کے آئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج 12 محرم ہو گئی۔ یہ 12 محرم وہ روز ہے، وہ دن ہے کہ جب یزیدی لشکروں میں سے ان نجس بدنوں کو دفن کیا جا رہا تھا کہ جو حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس فاطمہ کا لال دلبند علی حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، 12ویں محرم آ گئی، اور یہ وہ محرم ہے کہ جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کے سرزمین پہ پہنچے تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے یہ سرزمین خریدنا چاہتا ہوں۔ جب خرید لی امام حسین علیہ السلام نے، اس کے بعد کہا کہ جاؤ میں تمہیں یہ ہبہ کرتا ہوں، لیکن میری شرطیں ہیں۔ دیکھو، جب بھی ظالمین ہمیں شہید کر دیں تو ہمارے قبروں کے نشان بنا دینا، دفن کر کے ہمارے قبروں کے نشان بنا دینا۔ اور اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا، بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے شوہر خوف کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر دے تو تم آ جانا اور ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں، اگر تمہارے ماں باپ خوف کی وجہ سے ہمیں دفن کرنے نہ آئیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا لینا اور ہماری جسموں کے اوپر ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ اللہ اللہ، یہ حسین غریب۔ اور ایک شرط رکھ دی حسین مظلوم نے، کہا کہ جب زائرین میری زیارت کرنے کے لیے آئیں تو ان کے لیے تم 3 دن کا کھانے پینے کا انتظام کر لینا، یعنی 3 دن تک انہیں اپنا مہمان بنائے رکھنا۔ ارے حسین، یہ کل کی وصیت تھی کہ آج ہمیں کروڑوں نظر آتے ہیں لیکن انہیں ان کے کھانے پینے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ ارے یہ حسین مظلوم کی وہ وصیت تھی جس پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا حسین مظلوم، آپ نے شرطیں تو رکھ دی، لیکن جب 12 محرم آ گئی، اب جب بنی اسد کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین غریب شہید ہو گئے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ جب بنی اسد کی عورتیں نہر فرات کی طرف جاتی ہیں، یہ تو صرف پانی لینے کے لیے گئی تھی، اب جب فرات کے پہنچے جو کیا دیکھا کہ کڑیل جوان کوئی گرا ہوا ہے، کوئی امام حسین علیہ السلام کا بھائی گرا ہوا ہے۔ ارے امام حسین کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ اب واپس جاتی ہے اور بنی اسد کے مردوں کو لے کے آتی ہیں، ارے تم کہاں سو رہے ہو؟ فاطمہ کا لال کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے جسموں کو پامال کیا گیا ہے۔ جب لوگ آتے ہیں اب پہچاننا دشوار ہوتا ہے کہ کون سا بدن کس امام کا ہے، کون سا بدن کس صحابی کا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، ارے یہ کون تھے؟ کہا کہ یہ غریب امام کا بیٹا، امام
سجاد تھے جو اللہ کے اذن سے یہاں تک پہنچے. کہا کہ میں کوفے سے آیا ہوں، کہ میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں، آؤ تم لوگ کس لیے یہاں پہ آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے وقت کے امام، ہم آپ کے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون کس کا بدن ہے. اللہ اللہ. اب سید سجاد ایک ایک کر کے بتلاتے ہیں، ارے یہ میرے کڑیل جوان بھائی کا جنازہ ہے، یہ میرے بابا حسین کا جنازہ ہے، یہ ہمارے مولا عباس کا جنازہ ہے. اللہ اللہ. حسین مظلوم کے بیٹے نے ایک ایک کر کے نشانی بتلا دی. اب بنی اسد کا ایک اور جنازہ ہوا کرتا تھا، وہ کون تھا؟ کہا جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ اے امام، ایک بوڑھا شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے. اب جب امام نزدیک پہنچے تو کیا کیا؟ کہا السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر. ارے یہ تو حبیب ابن مظاہر کا جنازہ ہے جو حسین مظلوم کے بلانے پر ان کی مدد کے لیے آیا تھا. اب جب سے ہی بنی اسد نے سنا تو بنی اسد سے ہی اس قافلے کا ہنر تھا اور بنی اسد سے ہی ان کا نسب تھا. اب جیسے ہی دیکھا، ارے دیکھا یہ تو ہمارے بنی اسد سے ہی ایک شہید ہے. اب اٹھاتے ہیں اور امام نے حکم دیا کہ انہیں فلاں جگہ پر دفن کر دو. اب جب ایک جوان کی لاش کو دیکھا لوگوں نے کہا کہ یا امام، ایک کڑیل جوان کا لاشا پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ جب امام نے دیکھا، کرے ارے یہ تو میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام کا لاشا ہے، اسے فلاں جگہ پر دفن کر دو. اور ایک لاشا پڑا ہوا تھا. کہا وہ کون سا لاشا تھا؟ جب اس کے قریب پہنچے تو امام نے کہا ارے یہ تو اسی کا لاشا ہے جس نے پہلے حسین کے اوپر پانی بند کر دیا تھا. یہ جناب حر علیہ السلام کا لاشا ہے، اسے گنج شہداء سے الگ جا کر دفن کرو. کیوں یا امام؟ امام یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین کے اوپر پانی بند کر دیا تھا، جب وہ شخص امام کی بارگاہ میں آیا تو حسین نے کیسے اس کو بخشوا دیا. اللہ اللہ. اب حسین مظلوم آج بھی جب زیارت کو جائیں گے تو جناب حور علیہ السلام کا روزہ آپ کو الگ دکھے گا ان شہداء سے. ارے یہ حسین مظلوم کی عطا تھی کہ جناب حور علیہ السلام کو بھی اتنا نوازا. اب جب حسین مظلوم کے بیٹے نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمام شہداء کو دفن کر دیا گیا ہے، لیکن جب نہر فرات کی طرف گئے اب کیا دیکھا؟ ارے وہ قداور بھائی جو اتنا لمبا تھا، جس کی اتنا قداور تھا، کیا دیکھا کہ دشمنوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ارے جب امام کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک چادر منگوائی، اس چادر میں عباس کے ٹکڑوں کو جمع کروایا اور مولا عباس کو دفن کروایا. میں کہوں گا مولا، ارے آپ اتنے بہادر ہیں کہ جو آپ کا قداور بھائی ہوا کرتا تھا، جو آپ کے امام کا بھائی ہوا کرتا تھا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن کیا کہیے گا، ابھی سکینہ علیہ السلام کو اذیتیں اٹھانی ہے. ارے کوئی درے کھینچے گا، کوئی تماچے مارے گا، تو کوئی انہیں گھوڑے سے گرائے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا لله وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین. الہی بار الہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما. الہی بار الہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. الہی بار الہ ہم گنہگار ہماری گناہوں کو معاف فرما. الہی بار الہ ہم خطا کار ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. الہی بار الہ جو بیمار ہے مد نظر بیمار، الہی پاک پروردگار بحق سید سجاد علیہ السلام بیمار کربلا، خداوندہ تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. الہی بار الہ جنہیں ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہے، الہی پاک پروردگارہ انہیں اپنے دواخانے سے دوا عطا فرما، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. الہی بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. الہی بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعائی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.